کہنے لگے جی میں فوراً وضو کیا ہے، وضو کر کے پھر آپ کے پاس آیا ہوں اور تہیہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد ڈیوٹی پہ بھی کھڑا رہوں گا نا تو میں وضو میں ہونا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا یوسف صاحب بات اس طرح ہے کہ امید لگ گئی کہ آج تقریر قبول ہو گئی، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بھی تیری گفتگو پہ راہ راست میں آ گیا تیرے لیے بخشش کی خوشخبری ہے، اور اگر ایک غیر مسلم اگر مسلمان ہو گیا تیری دعوت و تبلیغ پر تو تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو عملی زندگی نصیب ہو جائے، جس کو عملی زندگی نصیب ہو جائے تو ہم یہ ہیرے اپنے دامن میں لے کر جائیں۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام نے خود نبوت کے ہاتھ اٹھا دیے، خود ہی دعا کی، یا اللہ میری امت میں سے جو میرا امتی محبت میں، پیار میں، انس میں، عشق میں، لگن میں میری گفتگو کو، کس کو؟ حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے، پڑھتا رہے، پھر آگے بیان کرتا رہے۔ اب جملہ سن لیں، یا اللہ اس کو دنیا آخرت میں شاد باد رکھ۔ اب شاد باد کا معنی سب کو آتا ہے، کو میں کہ نیا جملہ نہیں بولا، شاد باد رکھ، شاد باد رکھ۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تمہیں شاد باد رکھے، آئے آئے تمہیں شاد آباد، آئے آئے۔ تو میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، یہ نیازی قبرستان نا، میں وہاں قبرستان جنازے میں شریک ہوا تو میں وہ قبروں کی سلیٹیں پڑھ رہا تھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، یہ کب فوت ہوا ہے، کب فوت ہوا ہے، بندے کی ایک تربیت ہو جاتی ہے نا۔ تو اوپر لکھا تھا 17 سال، تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا 17 سال کے نوجوان تو میرے اپنے بھی تو کوئی خیالات ہوں گے نا، تیرے اپنے بھی تو کوئی خیالات، کوئی نظریات، کوئی منصوبے، کوئی پروجیکٹ تیرے ہوں گے نا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو تیرے والدین کو بھی تیرے اوپر امیدیں ہوں گی نا، لیکن وہ ان کی امیدیں اور تیری اپنی امیدیں، یہ کیا ہوا ہے؟ پانی پھر گیا۔ جب میں نیچے نظر گئی نا تو یہ شاد بات کی وجہ سے مجھے وہ جملہ یاد آ گیا، نیچے ایک شعر لکھا ہوا تھا، بڑا کمال، بڑی مدت ہو گئی ہے لیکن میں اس کو کبھی کبھار بیان کر دیتا ہوں۔ نیچے شعر، کیونکہ 17 سال کا نوجوان ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، نیچے شاعر نے بھی وہ کمال شعر لکھا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ پھول اپنی لطافت شاد باد، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد کو جانتے ہیں نا کہ یہ پھول اپنی لطافت کی، لطافت عمدہ خوبصورت، سمجھو شاد باد ہی ہے، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا، مگر کھل کے۔ اور آقا علیہ السلام نے 2 دعائیں دی ہیں، 14ویں کا چاند اور دنیا اور آخرت میں شاد باد رکھ۔ مجھے اتنا بتاؤ، کیا میرے آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ہو گئی، تو پھر آپ کی تیاری ہے، پھر آج اس گھر سے نکلنے سے پہلے آپ بھی ارادہ کر لو، میں بھی مصمم ارادہ کر لیتا ہوں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے زبان نبوت کے کلمات سے پوری زندگی اور زندگی کے آخر سانس تک پیار کا، محبت کا رشتہ پختہ کرنا ہے، جوڑنا ہے۔ پھر سنو، المرء مع من احب الیہ، میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی، اگر قیامت کو اس کا ساتھ نہ ملے میں ذمہ دار ہوں، لیکن انتخاب تیرا ہے، ضمانت میری، چناؤ تیرا ہے، گارنٹی میری ہے، ساتھ تیرا ہے، کیا ساتھ تیرا ہے، خوشخبری میری ہے۔ فرمایا انتخاب تو نے کرنا ہے، چناؤ تو نے کرنا ہے، پسند تو نے کرنا ہے کہ میں نے دنیا میں آخرت میں کس کے ساتھ اٹھنا ہے، یا قیامت کو کس کی معیت یا کس کی رفاقت یا کس کا ساتھ تو لینا چاہتا ہے۔ تیرے دل میں جس کی طلب
خواہش، آرزو، طلب، اشتیاق ہے کہ میں نے قیامت کو فلاح کے ساتھ اٹھنا ہے، فرمایا کر دنیا میں محبت اس کے ساتھ، اگر نامیت ملے تو میں تیرا نبی ذمہ دار ہوں۔ پھر آج ارادہ کرو کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں اٹھنا، ہم نے بولو ہم نے ان کے ساتھ نہیں اٹھنا جو قیامت کو الٹے لٹکائے جائیں، جو قیامت کو مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں، جن کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے۔ سید بادشاہ ہم نے تو پکے ارادے کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کر رہے ہیں، کوشش، جد و جہد، کاوش چل رہی ہماری کہ یا اللہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں جن کو میزان پر براہ راست ساری دنیا سنے گی، جن انسان سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوگا آج تمہارا حساب نہیں ہے، آج تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے۔ وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم نے تو پیار کیا ان سے، ہم نے تو پیار کیا ہے، سارے بولیے ان سے پیار کیا ہے۔ اور ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، توجہ طلب ہے۔ قیامت کے دن نمازی آئیں گے اجر، روزے دار آئیں گے اجر، حاجی آئیں گے اجر، صدقہ کرنے والے اجر، زکوٰۃ خیرات دن اجر، تہجد اشراق اجر۔ یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، دیا جا رہا ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابی ہیں۔ شاہ صاحب اجر اجر، ہر نیک عمل پر عمل، لیکن جب مصیبت، پریشانی، الجھن پر صبر کرنے والے لوگ ہوں گے، جب ان کی باری آئے گی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے رب نے اتنا کمال انعام، تحفہ، پروٹوکول رکھا ہے، ان کے لیے میزان ہی نہیں لگنا، ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں ہونا۔ نمبر 2، ان کے نامہ اعمال بھی نہیں کھلیں گے۔ عرض کہا ہوگا کیا؟ فرمایا بغیر حساب و کتاب کے، ہاں نہیں، پھر فرمایا میزان بھی قائم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ان کا نامہ اعمال بھی نہیں کھلے گا۔ نمبر 3، اسی وقت ان جنت کا داخلہ بھی بعد میں، جنت کی باریں بعد میں ہیں۔ شاہ صاحب تیسرا جملہ فرمایا ان پر انعاموں کی، اسی وقت انعاموں کی اتنی بارش ہو جائے گی، اتنی بارش، بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی اچھی زندگیاں گزارتے رہے، وہ رشک کریں گے۔ اور اگلا جملہ سن لیں، پھر کہیں گے کہ مولا ہمارے جسم کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے، کینچیوں کے ساتھ زندہ کو کاٹا جائے، پھر ہمیں تکلیف ہو، پھر ہم اس پر صبر کریں۔ مولا اتنا اجر، مولا اتنا اجر، مولا اتنا بڑا پروٹوکول، میزان بھی قائم نہیں ہے، نامہ اعمال بھی نہیں کھل رہا، پھر انعاموں کی بارش کر رہا ہے۔ مولا کینچیوں سے کاٹ، ہمیں تکلیف ہو، پھر ہم صبر کریں، پھر ہمیں یہ بھی انعام ملے۔ علامہ صاحب تمہارے ذوق کے لیے کہ تم 7ویں سال میں پڑھ رہے ہو، یہ بھی سنو، آپ کے لیے میں ایک بڑا خصوصی مجھے دل کر رہا ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کروں کہ تم 8ویں سال میں جاؤ گے، دورہ حدیث کر لو گے، مکمل عالم دین بن جاؤ گے۔ تمہارے بھی ایک تحفہ دے رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، سنیے۔ آج لوگ قدر کریں یا نہ کریں، میں نے حقیقت زندگی کا اصول بنایا ہے، کوئی شاگرد بھی مجھے سلام نہ کرے، توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی تمہاری بڑی مخالفت ہوتی ہے، توجہ نہیں۔ ہمیں کیا غرض ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا مخالفت کرے؟ کیا ہماری عزت عوام کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا وقار ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے 250 شاگرد ہو چکے ہیں حافظ قرآن، اور ان میں سے کئی ملنے کبھی نہیں آئے، بلکہ کوئی 2-4 ہیں تو ملے دار، وہ بھی آ کے کوئی نماز پڑھ لیں، سلام کریں، اور بڑے بڑے ہائی لیول پہ پہنچ گئے۔ پر انہی ملکوں میں کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ کیوں؟ رابطہ تو تب ہو کوئی لالچ ہو، لیکن وہ جب بھی کہیں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے ہمیں خود بخود ہی ثواب مل جانا۔ تو یہ رابطہ نہیں، اس سے بڑا رابطہ کیا ہے؟ اس سے بڑا کیا پروٹوکول ہے؟ توجہ ہی نہیں ہے۔ میں اسی لیے علماء کو بھی کہتا ہوں، مدرسین کو کہتا ہوں، حافظوں کو کہتا ہوں، قاریوں کو کہتا ہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ لوگوں کے دروازوں کو تکتے ہو، لوگوں کی طرف دیکھتے ہو۔ میں کہا سنو،
جس سیٹ پہ تو بیٹھا ہے نا اس پہ ساری دنیا کی سیٹیں قربان کر دو تب وہ سیٹ اعلیٰ ہے، وہ مصلی اعلیٰ ہے، وہ ممبر اعلیٰ ہے، پر تو قدر کر اس کی۔ جب تو قدر نہیں کرتا تو خود بھی قدرہ ہو جاتا ہے، قدر کر اس کی۔ اب میں آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے شاہ صاحب کی زیر سرپرستی، کیونکہ ویسے ہی پروگرام ہے کہ زیر صدارت ہو رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ راوی مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ اچانک میں بات کر رہا ہوں، راوی کوئی صحابی ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں کبھی وہ بات نہیں کی جو میرے پاس کتاب نہ ہو اور بڑی سند کے ساتھ، پھر میں نیچے کی اوپر والی کتابوں کو زیادہ پڑھتا ہوں جس کا انکار نہ وہابی کر سکے نہ دیوبندی کر سکے۔ شیعہ کی بات پھر اللہ تعالیٰ وہ اللہ اللہ ہے کہ نہیں جی، میں کچھ بات کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ کس کے دربار میں؟ سارے بولیے، پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھک کے تو آپ ہم ٹیک لاکھ بیٹھے تھکے ہی پیش ہوتا کی کریں؟ ٹیک لاکھ نہیں، میں تھکتا گیا شدہ بھی نوجوان بھی ہو تو ٹیک لاکھ پریشان نہیں ہوگا میرے گھر پریشان نہیں ہونا، تو میرے چھوٹے بھائی جی الحمدللہ۔ دیکھو نا، اگر باپ بات کرے نا میرے ساتھ ایسے سامنے بیٹھ کے یا استاد بات کرے تو میں ایسے بیٹھوں، تم نے کہا ریاض نہیں چھڑنا، کہنا قاری صاحب کی ہو گیا جی، باپ تیرے سامنے بیٹھا ہے، تیرا استاد بیٹھا ہے، تیرا بڑا بیٹھا ہے تو تو لا کے بیٹھا نہیں اگاؤں کے بہ ایسے ہے یا نہیں؟ تو اسے اگر کون نہیں، سارے کو نہیں، میں کہوں نہیں، کیوں؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ میں ایک دن نا 7ویں کلاس یا 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا تو میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، لیٹ کے کتاب پڑھ رہا تھا، میرے والد صاحب آئے کہنے لگے علم کو جھکا رہا ہے اپنی طرف سے، تیرے پلے کی پہنا ہے، علم کو جھکا رہا ہے۔ ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو علم کی طرف جھک جاتے ہیں، جو علم کو جھکاتے ہیں وہ کبھی کامیاب۔ وہ دن دور نہیں ہے، آج تک میں مطالعہ کر رہا ہوں،